الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما صما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. بزرگوں دوستوں بھائیو، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آئی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر یہ کہا انہوں نے کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کے. مطلب یہ ہے کہ جب رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اللہ پاک نے ہدایت کو بھیجا تو کافروں مشرکوں نے کہا کہ ہم نہیں مان لیں گے، اس لیے کہ بشر رسول ہے. اس وجہ سے کہ بشر کیا ہے؟ رسول ہے، اس لیے ہم نہیں مان لائیں گے. بشر رسول ہے، بشر رسول بن گیا. بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ بشر ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے ہماری طرح. بشر کیسے؟ بشر نہیں رسول ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا. اگر کوئی رسول ہوتا فرشتہ ہوتا، بشر ہی رسول ہو سکتا. تو ان کافروں مشرکوں نے کیا کیا کہ بشر رسول ہے. اب جو مشرک ہیں اب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. وہ کیا کہتے تھے کہ بشر ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. بلکہ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا رسول کی بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے. یہ کہتے ہیں اگر رسول کو بشر کہنا بے ادبی ہے تو پھر اللہ پاک نے پھر کیا کہا ہے رسول کو؟ کیوں جی جگہ جگہ یا کل ہی آپ نے پڑھا ہے کہ ہل کنت الا بشر رسول، میرے محبوب کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے، میں کیا ہوں؟ بشر ہوں. اور کیا ہوں؟ اللہ اپنے نبیوں سے کہلوا رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا بشر کی بے ادبی ہے. نور کہو، بلکہ نور من نور اللہ کہو. نور نہیں، پہلے نور کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نور. اللہ کا ذاتی نور ہے نا، اس میں سے اللہ کے رسول ہے. یہاں تک پہنچ گئی، ترقی کر لی نا. یہ نور میں نور لفظ جو ہے نا، میں نے پہلے بھی سنایا، نہ یہ قرآن کا لفظ ہے، نہ حدیث کا لفظ ہے، نہ اماربہ کی فقہ کا لفظ ہے، نہ کسی بزرگان دیگی کتاب میں یہ لفظ ہے. یہ خود اپنے ہی بنایا ہوا ہے نور من نور اللہ. اگر اب بھی نہیں چھوڑو گے پھر کب چھوڑو گے؟ کوئی پروف تو دو نا، اس کا کوئی دلیل تو دو. قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، فقہ سے، کسی بزرگان دین کی کتاب میں یہ لفظ بھائی اپنے پاس سے بنایا ہوا. پھر بھی کہیں جا رہے لوگ نور من نور اللہ کے نور سے. اللہ میرے بھائیو، اگر رسول کو بشر کہنا توہین ہوتی رسول کی تو اللہ کبھی بھی اپنے رسولوں کو بشر نہ کہتا.
اللہ پاک کا اپنے رسولوں کو بشر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ بشر جو ہے یہ احترام والا لفظ ہے، عزت والا لفظ ہے، توہین والا لفظ ہے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ یہی ثابت ہوتا نا اس سے۔ اگر یہ توہین والا لفظ، اللہ اپنے رسولوں کی توہین چاہتا ہے نعوذ باللہ، جتنی اللہ اپنے رسولوں کا ہم تو قدر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اپنے رسولوں کی نبیوں کو قدر کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کر لیں گے؟ ہم کہتے دعویٰ کرتے ہم نبی کی عاشق، کیا نبی کی عاشق ہے؟ نہ عقیدہ نبی والا، کم نبی والے عاشق ہے، بس یہ بھی فضول دعویٰ سے آخری مانتا۔ اللہ اپنے نبیوں کی قدر کرتا ہے جتنا اللہ اپنے نبیوں کا مقام ہے، اللہ کے کسی کا نہیں۔ سب سے زیادہ توحید کا مقام ہے، اس کے بعد نبی رسولوں کا مقام ہے، باقی سب پیچھے ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو کیا کہا ہے؟ بشر۔ تو یہ بشر جو ہے یہ کوئی توہین والا لفظ نہیں ہے، یہ کس والا لفظ ہے؟ عزت والا، ادب و احترام والا لفظ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اپنے رسولوں کو اللہ پاک نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ۔ مشرکوں کی بات کا اللہ نے جواب دیا، یہ کیا کہتے ہیں؟ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ عرب لوگ کیا کہتے ہیں؟ رسول بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ ان کا جواب دیا اللہ پاک نے مشرکوں کا کہ قُل لَوْ كَانَ، آپ کو کہہ دو اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے۔ یہ کہتے ہیں نا بھی بشر رسول جو کیا رسول، کون رسول ہوتا؟ فرشتہ رسول ہوتا، بشر نہیں رسول ہو سکتا، فرشتہ رسول ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب کہہ دو اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشون مطمئنین، اطمینان کے ساتھ چلتے، پروں سے نہ اڑتے، جتنا لوگ چلتے ہیں نا پاؤں سے ایسے چلتے فرشتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم نازل کرتے ہیں ان پہ آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا۔ نہیں سمجھے؟ اگر یہاں زمین میں کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے، اور وہ پروں سے نہ پھر اڑتے، جتنا لوگ چلتے ہیں نا پاؤں کے ساتھ ایسے چلتے، ایسے آباد ہوتے، ایسے رہتے، یہاں گھر بنا کے زمین میں جس طرح لوگ رہ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمانوں سے کسی فرشتے کو کیا بنا کے بھیجتے؟ رسول بنا کے بھیجتے۔ یہاں فرشتے ہے ہی نہیں، آباد ہے ہی نہیں، ویسے پھرتے تو اللہ کے حکم سے، باقی آباد نہیں ہے۔ آباد کون ہے یہاں؟ بشر ہیں۔ بشر اس لیے اللہ پاک نے بشروں میں سے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سمجھا گیا نا بات؟ یہ پھر سمجھاؤ۔ اللہ بشر اور فرشتہ یہ چل ہی نہیں سکتے، ان کا جوڑی ہی نہیں۔ کہاں فرشتہ کہاں بشر انسان، یہ چل نہیں سکتے آپس میں۔ اس لیے اللہ پاک نے بشروں کے فرشتے کو رسول نہیں بنایا، یہ چل نہیں سکتے آپس میں۔ فرشتے کی شکل اور ہے اور بشر کی شکل کیا ہے؟ بشر انسان فرشتے کی شکل دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تھا پہلی مرتبہ غار حرا میں، ہاں جی، جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں۔ خوف طاری ہو گیا، کبھی کانپنے لگ گئے، گھر جا کے امی خدیجہ کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے موٹی چادر دو، موٹی سردی لگ رہی ہے۔ پہلی دفعہ دیکھا، پھر دوسری دفعہ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اللہ کے نبی نے۔ پھر اللہ پاک کو حوصلہ پیدا فرما دیا تھا، آتے جاتے دیکھا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جب بھی جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی اس کو وہاں لے کے آتے تھے تو اپنی شکل میں نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھا دیہی یا غالب نام تھا ان کا، وہ صحابی کی شکل میں آتے تھے، اپنی شکل میں نہیں۔ 2 دفعہ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے اصلی شکل میں، کہ جبریل علیہ السلام نے 600 پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، 600 پر۔ تو ایک دفعہ غار حرا میں نہیں برداشت کر سکے، پھر اللہ پاک نے برداشت کا مادہ پیدا فرما دیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، وہاں کچھ نہیں ہوا۔ انسانوں کی شکل اور ہے، فرشتے دیکھ نہیں سکتے، رسول بنا کے بھیج دیتے، وہ اپنی شکل میں فرشتہ ہوتا ہے، ساری مر جاتی، کم ہو جائے، کہہ ہی چلتے، سلسلہ چل ہی نہیں سکتا بشر کا فرشتے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کھاتا ہے، کیوں جی؟ انسان پیتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، انسان لگتی ہے کہ نا؟ بھوک بھی لگتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، انسان سوتا، اور فرشتے کو بھوک لگتی ہے، جی پیاس، تھکتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کی اور صفتیں ہیں، اس کی اور صفتیں ہیں، اس میں صفتیں ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ صفتیں ساری موجود ہیں۔
مثال کے طور بالفرض اللہ اگر فرشتے کو رسول بنا دیتا، یہاں آ جاتا ہے انسانوں، پھر اس فرشتے نے جو رسول بنا کے سفر بھی کرنا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرنا تھا، سفر بھی کرنا تھا، بیٹھنا تھی، مجلسیں بھی ٹٹ کرنی تھی، کیوں جی؟ ہمارے نبی نے سفر نہیں کیا اپنے صحابہ کے ساتھ، بیٹھے بھی ہیں، کھانے بھی کھائے ہیں، گلے باتیں بھی کی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، سفر بھی بڑے بڑے کیے ہیں۔ تو فرشتے نے کیا کرنا تھا، سفر بھی کرنا تھا، یا ہلکا کا سفر یا ویسے سفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو بشر بھی ساتھ ہے، تو فرشتہ رسول بھی ساتھ ہے، تو بشر نے کیا کہنا تھا، کیا کرو صاحب ہم تو بھوک لگی ہے، انہیں کیا کہنا، کوئی تو پپا کریں چلو، کیا کہہ رہا ہے، کتنے لگی بھوک نہیں کرنا چاہیے، ٹائم کوئی نہیں چلتے رہو بس۔ پھر اگے جا کے سرکار سامنے پیاس لگی ہے، تو اس نے کہا نہیں کوئی پیاس نہیں، چلو چلو سفر کرتے رہو۔ پھر آگے جا کے کہنا سرکار بھی تھک گئے یار، آرام کریے، کوئی نہیں شکر سب کیا ہے، کوئی آرام نہیں کرتا، چلو چلا چلا کے مار دینا فرشتے نے توڑ توڑ کے۔ اس لیے اللہ پاک نے رشتوں کو نہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ٹائم نہیں ہوتا اللہ، اس لیے اللہ پاک نے بشروں کی طرف فرشتوں کو رسول نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ بشروں کی طرف کس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ایسے رشتہ اور بشر چل ہی نہیں سکتے، اس میں اور سلسلے ہیں، اس کے حاجتیں ہیں، اس میں حاجتیں ہیں۔ اللہ فرمایا قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، محبوب کہہ دو تو کافر و مشرکو میرے اور تمہارے درمیان کون گواہ ہے، اللہ کی گواہ ہے، تمہاری گواہی کی مجھ کو ضرورت ہی نہیں، نہ مانو مجھ کو رسول، کیا فرق پڑے گا مجھ کو، نہ مانو نبی، اپنی آخرت پر بات کرو گے، میری نبوت صاحب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جب مجھ کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تو رسول ہے تو نبی ہے، بس گل ختم۔ اللہ کی گواہی کا جی، تمہاری گواہی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ دو گواہی، ہاں میں نے اللہ کی توحید کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے اور تم نے انکار کر دیا ہے، یہ سب کچھ کون جانتا ہے، ان قیامت کے اللہ پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہی فرمائے گا، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے گا، سچے کو سچا اللہ ثابت کرے گا، فیصلہ ہی فرمائے گا۔ کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ جو ہے نا اللہ، وہ اپنے بندوں کے باطن سے خبردار ہے، اس کو باطن نہیں پتا ہے، اور ظاہر وہ کیا ہے، دیکھنے والا ہے، باطن سے خبردار ہے، باطن کی بھی خبریں دلوں کی جانتا ہے، حلیم بذات الصدور ہے، دلوں کی جانتا ہے، دلوں کی کون جانتا ہے، دلوں کی جاننے والا بھی اللہ ہے، دلوں میں قبضہ بھی کس کا ہے، بلکہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے، یک وقت جانتا ہے اللہ ہر چیز کو، اور بیک وقت ہر چیز پہ قبضہ بھی کس کا ہے، ذرے ذرے میں ہر وقت کس کا قبضہ ہے، کس کا کنٹرول ہے، کس کا حکم چلتا ہے ذرے ذرے میں۔ ومن يهد الله فهو المهتدي، سبحان اللہ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے ہدایت ملے گی، جسے اللہ ہدایت دے ہدایت اسی کو ملے گی، کوئی نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی ولی فرشتہ اپنی ساری دنیا میں مل جائے ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کون دیتا ہے، کوئی ہدایت نہیں، عزت اس کو ملے گی جس کو اللہ عزت دے گا، جس کو اللہ عزت نہیں دے گا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اولاد اس کو ملے گی جس کو اللہ اولاد دے گا، جس کو اللہ اولاد نہ دے وہ دے سکتا ہے، اور بڑے بڑے پیسوں والے پھر رہے، ہمارے کئی دوست ہیں، کئی دیکھیے ہم نے، بڑا پیسہ، کوٹھیاں بنگلے کاریں، اولاد ہے ہی، اولاد ہے ہی، پیسے سے اولاد نہیں ملتی، کوئی اولاد نہ نبی نہ ولی پیر فقیر، اولاد بھی کوئی نہیں دے سکتا، اولاد کون دیتا ہے، اولاد اس کو ملے گی جس کو اللہ اولاد دے گا۔ بارش وہاں برسے گی جہاں اللہ بارش برسائے گا، جہاں اللہ بارش نہ برسائے پوری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو کے بارش وہاں نہیں برسائے، بادلوں میں سے بارش برسی ہے نا، اللہ کے حکم سے برسی ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ نہیں برسی، اب امریکہ برسائے کو بابا مار کے میزائل پھینک کے بادلوں میں کو ڈنڈے میں آگے بارش برسائے، نہیں برسا سکتے، بارش وہاں برسے گی جہاں اللہ برسائے گا، نہ برسائے وہاں نہیں۔
ہوا وہاں چلے گی جہاں اللہ چلائے گا، جہاں اللہ ہوا نہیں چلائے گا وہاں ہوا نہیں چلے گی. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے اسے ہی ہدایت ملے گی. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے کہ نا، جلیل القدر نبی ہیں، 950 سال مار کھا گئے، پتھر کھا گئے، اللہ کی توحید بیان فرمائی. ایک مشرک بیٹے کو نہ ہدایت دے سکے نہ ہدایت دلوا سکے. ایک مشرک بیٹے کو نہیں ہدایت دے سکے نہ دلوا سکے. ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں، اپنے باپ والد حاضر کو نہ ہدایت دے سکے نہ ہدایت، اور اللہ کے محبوب اپنے چچا کو نہ ہدایت دے سکے نہ ہدایت. نبیوں نے محنتیں کی ہیں، تقریریں کی ہیں، واضح نصیحتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں ہدایت کے لیے. ہدایت اس کو ملی ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اس کو ہدایت نہیں مل سکی. سعودی رہتے تھے مکے کے وڈیرے بڑے بڑے سردار وہیں رہتے تھے، نہیں اللہ پاک نے ہدایت دی. حضرت بلال کہاں سے آئے؟ حبشے سے. سلمان فارسی فارس سے آئے، صہیب رومی روم سے آئے، ابو ہریرہ یمن سے آئے. اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہدایت اسے ملے گی جس کو اللہ ہدایت دے گا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے محبوب آپ اس کے لیے اللہ کے سوائے کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اس کو ہدایت کی پٹڑی پہ چڑھائے. جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے ایسا جو اس کو کس پہ چڑھا دے، ہدایت دے دے، غیر کی پٹڑی پہ چڑھا دے. کوئی نہیں ہدایت دے سکتا اس کو. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا. کہ دن قیامت کے ہم ان کافروں کو ان کے چہروں کے بل جمع کریں گے. چہروں کے اس میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے دن قیامت کے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے وہ سواریوں پہ بیٹھ کے آئیں گے اللہ کے دربار. سواریوں پہ بیٹھ کے کپڑے پا کے سونے، پہلے اللہ کپڑے دے دے گا. کپڑے پا کے سواریوں پہ بیٹھ کے عزت کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئیں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تو پیدل چل کے اللہ کے دربار میں. اور کچھ ایسے ہوں گے بدبخت بدنصیب جو اپنے چہروں کے بل چل کے اللہ کے دربار میں آئیں گے. صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی چہروں کے بل کیسے؟ میں جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہوں چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے. اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، چہروں کے بل آئیں گے. اور کیا ہوں گے وہ؟ اومیا، اندھے ہوں گے، اندھے. چہروں کے بل آئیں گے چل کے اس لیے کہ الٹا آئیں گے نا، پاؤں پر چہرہ نیچے الٹا آئیں گے. یہ کام الٹ کرتے تھے، کفر کو چھوڑ کے نہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو پسند کیا، اور توحید کو چھوڑ کے شرک کو پسند. کام الٹے کیے اسے الٹے ہی آئیں گے اللہ کے دربار. سیدھا کام کون ہے؟ ایمان والا سیدھا رستہ، توحید والا سیدھا رستہ، اور کفر والا شرک والا یہ پیڑے رستے الٹے ڈنگے، یہ سیدھے رستے نہیں. کام الٹے کیے انہوں نے. لیکن قیامت کے بھی الٹے ہی آئیں گے چل کے. اور کیا ہوں گے؟ یہ اندھے ہوں گے، حق نظر نہیں آیا ان کو اس لیے آنکھوں سے اندھے ہوں گے. بکما کیا ہوں گے؟ گونگے ہوں گے، گونگے، بول نہیں سکیں گے. دنیا میں کوئی حق بات نہیں ان کی زبان پہ آئی. سما بہرے ہوں گے، وہ حق بات سنی نہیں دنیا میں، اس لیے کیا ہوں گے؟ بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے. اور کیا ہوں گے؟ بہرے ہوں گے. لیکن یہ اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے پہلے اندھے ہوں گے اور گونگے بہرے ہوں گے. جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور جب جہنم میں جائیں گے پھر یہ بولیں گے. یہ نظر آئے گا ان کو، پھر نظر آئے گا، دیکھیں گے، یہ بولیں گے بھی اور کانوں سنیں گے بھی. بابا جہنم، ان کا ٹھکانا کیا ہے؟ جہنم ٹھکانا ہے ان کا. کلما خبت زدناہم، جب کبھی جہنم ٹھنڈی ہونے لگے گی تھوڑی سی تو پھر صحیح زدناہم سعیرا، ہم ان کے لیے جہنم کو اور بڑھکا دیں گے، اور تیز کر دیں گے، ٹھنڈی نہیں ہوگی. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، یہ اس لیے ان کو سزا دی جائے گی کہ کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. انکار کرنا مولوی کا کام ہے، یہ انکار ہی اور کیا ہے. ہمارے پاس ہے بھی نہیں، فرصتی نہیں ہے، کاروباری لوگ ہیں بھائی.
فارغ نہیں ہے. تو فارغ پہلے لوگ کام جڑے رہ رہے ہیں وہ قرآن پڑھتے نہیں. سارے کو رہے بھی نہیں فرصت انکار ہی. اور کیا کئی لوگ ادھر کرو اور یہ اوکھی کتاب ہے قرآن, مشکل کی کتاب ہے, ایسے نہیں سمجھ سکتے. مولوی سمجھ سکتے بھائی, مولوی کا کام ہے یہ نہیں سمجھ سکتے. وہ فزکس ہیں, کیمسٹری ہیں, معاشرتی علوم, پیسے دے کے ٹیچرے دے کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن آسان. اللہ نے کہا کہ والا کر قرآن, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. رسید حاصل کرنے کو ہے رسید حاصل کرنے والا قرآن پڑھ کے, تو وہ مفت بھی نہیں سمجھ رہے. اللہ اکبر, یہ انکار ہے قرآن کا. اور کیا ہے, ایک تو انہوں نے ہماری آیتوں کا قرآن انکار کیا, دوسرے یہ کہتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا, کہ جب ہڈیے ہو جائیں گے ہم, گوشت وغیرہ گل کر کے کیا رہ جائے گی ہڈیے, اور ورفاتا ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی. ریزا ریزا انا لمبعوثون خلق کیا میں پھر دوبارہ نئی تخلیق میں اٹھایا جائے, دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے کہ نئی پیدائش میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو آج تک مردے کو زندہ ہوتے دیکھے ہی نہیں ہے. اتنی ہماری چٹی داڑیاں ہو گئی, اتنی عمر ہو گئی ہے, ہم نے کسی مردے نہیں اللہ نے ہوتے نہیں دیکھا. تو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, ریزا ریزا ہڈیاں ہو گئی, مٹی میں مل گئی, پھر ہمیں دوبارہ پیدا ہی نئی تخلیق میں پیدا کیا جائے. اللہ پاک نے جواب دیا, تم مشرکو اور کافرو, ان کافر و مشرکوں نے اولم یرو, کیا نہیں دیکھا, ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا, زمین کو پیدا کر دیا. اور تم کیا ہو مشرک, تمہیں پیدا کرنا کتنا, اتنا بڑا آسمان بنا دیا, زمین بنا دی, کہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا. ہاں قادر ہے اللہ اوپر اس بات کے ان یخلق مثلہم, کہ تمہیں بھی پیدا کرے گا تمہارے مثل اوروں کو بھی پیدا کرے گا. بڑا آسمان بنا دیا ادریل دی اللہ پاک نے, دوبارہ زندہ ہونے کو کہتے تھے. مر گیا, ہڈیاں مٹی سب ہیں, کیسے زندہ ہوگا بندہ, کوئی زندہ ہو کے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھو آسمان کو, دیکھو دیکھا نہیں تم نے, اوپر دیکھو, اتنا بڑا آسمان بنا دیا, کھڑا ہے ہزاروں سال سے, نہ کوئی دراڑ, نہ کوئی سوراخ, نہ کوئی تیل, نہ رنگ بدل رہا ہو, بدبخت ہو. اتنی بڑی زمین بنا دی اللہ پاک نے, تمہیں پیدا کرنے میں قادر نہیں ہو, تمہیں نہیں بنا سکتا پیدا. قادر ہے اس بات کے ان یخلق مثلہم, کہ تم کو بھی پیدا کرے گا, تمہاری طرح دوسروں کو بھی پیدا کرے گا. لیکن کب پیدا کرے, وجعل لہم اجلا, اللہ نے پیدا کرنے کا, ان کے پیدا کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے. سب کرے گا, وقت مقرر کیا ہے. لا ریب فی, اس وقت میں شک نہیں ہو لوگوں. جو وقت اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا, پیدا کرنے کا وقت مقرر کیا ہے, تو اس وقت میں کیا ہے, شک نہیں ہے. وہ وقت کون سا ہے, دن قیامت کے اللہ پاک مردوں کو زندہ فرمائیں گے. اور جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فی, اس کتاب میں شک نہیں, اسی طرح قیامت میں بھی کوئی شک نہیں. قیامت آئے گی, ہاں جی قیامت آئے گی, اور مردوں کو اللہ زندہ فرمائیں گے, سب کو زندہ فرمائیں گے. اللہ مشرک کہتے تھے کہ ہم نے کوئی مردہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے زندہ ہونے کا کیا ہے, اللہ پاک نے وقت مقرر کیے, اس دن قیامت کے, اس نے زندہ. اللہ پہلے بھی پیدا فرما, یہ نہیں پہلے پیدا کر ہی نہیں سکتا اللہ مردوں کو, پہلے بھی پیدا کر سکتا ہے زندہ. اللہ نے کر کے دکھایا ہے, چند مردوں کو دنیا میں زندہ کر کے دکھایا ہے. آپ نے تو پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہ گئے تھے, پہلے پارے میں پڑھا ہے. تو انہیں جاگوا کیا کہا تھا, قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, موسیٰ ہم تو پھر ایمان لائیں گے اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں. جس طرح کافر کل گزر گیا نا, یہ اللہ کو لا, فرشتوں کو لا ہمارے سامنے, ہم دیکھیں, ہم سے بات کریں. یعنی کہ اسی ضرورت کا کہ ہم پھر ایمان لائیں گے اللہ کو ہم سامنے آنکھوں سے دیکھیں. اللہ پاک کو چلا غصہ ان پہ, تو بین بھی غصہ کی اوپر بجلی آئی, سارے مار دیے اللہ پاک. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک ہے, یہ مر گئے, میں کیا کروں گا قوم کو, وہ تو ماننے گے, بجلی نے مار دیا, وہ بین بھی غصہ کی تھی, وہ تو کہ پتہ نہیں کہاں ہلاک کروا دیے, کہاں مروایا ہمارے آدمیوں کو. اللہ پاک نے زندہ کر, موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے, اللہ نے زندہ کر دیا. پہلے مارا ان کو, پھر کیا کر دیا, زندہ کر دیا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ اللہ یہ نہیں کہ اسی دن اللہ پیدا کر سکتے, زندہ کر سکتے دن قیامت کے, پہلے نہیں, پہلے بھی اللہ نے کر کے دکھایا ہے. پھر آپ نے
پہلے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیلی قتل ہو گیا تھا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ ان بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کے وجود کو اس کے قاتل کے وجود مقتول کے وجود کو گائے کے گوشت کے ساتھ لگائیں اور پھر وہ زندہ ہو کے بتلائے گا کہ میرا قاتل۔ انہوں نے ایسے کیا، گائے کو ذبح کیا، مقتول کے جسم گائے کے کسی گوشت کے حصے کے ساتھ لگائے، انہیں زندہ ہو کے بتلا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، پھر مر گیا، زندہ کر کے دکھایا جاتا۔ اور تیسرا واقعہ آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا اخیر میں کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الموت ثم احیاهم، کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، تو وبا پڑ گئی تھی ان کے شہر میں جہاں وہ رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وہ موت سے ڈر کے نا موت نہ آ جائے، دو پہاڑوں کے درمیان آ کے وہ رہنے لگے۔ دوسرے پارے اخیر میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، تو اللہ پاک نے سب کو وہیں مار دیا، جو وہاں مار سکتا ہے یہاں نہیں مار سکتا، تو وہاں بچا سکتا ہے یہاں بچا سکتا ہے، جو وہاں بچا سکتا ہے تو یہاں بھی وہاں مار سکتا ہے یہاں مار سکتا ہے اللہ پاک نے ان کو وہیں مار دیا، ہڈیاں ڈانٹے بندے ان کے۔ تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیلی نبی وہاں سے گزرے تو انہوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے سب کو زندہ کر دیا، ہزاروں کی بارہ تھا تو سب کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ یہ بھی واقعی دنیا میں زندہ کر دیا اللہ پاک۔ اور اس کے علاوہ تیسرے بارے میں پڑھا عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال تک مارے رکھا، موت دی، 100 سال تک موت دے دی، تو 100 سال کے بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا۔ تو میں کہا کم لبث، کتنا ٹھہرا یہاں، کہ لبثت یوما او بعض یوم، دن ٹھہرا، یہ دن کا پوچھا ٹھہرا، 10 بجے سوئے ہوں گے تو شام کو اللہ پاک نے اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی ہیں، 100 سال تک کیا دی، موت دی ہے، بہت ہوئے رہے، پھر 100 سال کے اللہ پاک نے زندہ کیا، تو پوچھا کتنا ٹھہرا یہاں، کہ جی دن یا دن کا حصہ، اللہ کتنا ٹھہرے تھے وہاں، 100 سال تک ٹھہر گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے کیا کرتے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک کہ ہم سے پہلے بھی زندہ کر کے دکھایا ہے اللہ پاک نے، وہ مردوں کے زندوں کا آپ اللہ کو فواد دن قیامت کی ٹائم رکھ دیا اللہ پاک نے، دن قیامت کا آ جائے گا تو اللہ سب کو زندہ فرما دے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالموں نے قیامت کو تسلیم نہیں کیا، انکار ہی کیا ہے۔ جتنا اللہ پاک نے سمجھایا قیامت کے متعلق، پھر بھی کافر و مشرکوں نے کیا کیا ہے، قیامت کا انکار ہی کیا، تسلیم نہیں کیا قیامت کو۔ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، بابو کہہ دو اگر ہوتے تم مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، کافر و مشرکوں اگر تم میرے رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں نا وہ تم ان کے مالک ہوتے تو کیا ہوتا ہے، اللہ ہم سب تم خشیت علیم، تم روک لیتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کو خرچ ہونے کے ڈر سے، کسی کو کچھ بھی نہ تم دیتے، نہ کسی کو اولاد دیتے، نہ رزق دیتے، نہ شفا دیتے، نہ صحت دیتے، نہ علم، کچھ کوئی شے نہیں دینی تھی، اس لیے کہ کہیں یہ خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں، کہیں ہم فقیر ہی نہ بن جائیں، تمہیں سب ہر شے روک لینی تھی۔ اللہ ہماری کو بات نہ مانے، ہم اس کو ایک دن روٹی نہیں کھلاتے ہیں، اس کو تینوں روٹی کھلا گیا آرام کریے، ساری گل ہی نہیں مانتا، کیا روٹی کھلایا، گھر سے نکال دیتے اس کو۔ میرے بھائیو اللہ پاک بڑا ہے، اللہ پاک کے حوصلے بھی بڑے ہیں، اللہ پاک کا دل بھی بڑا ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے، وہ سب کو پلا رہا ہے، وہ مانے ان کو بھی، نہ مانے ان کو بھی، دوستوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور ہر کھلائے ہر شے عطا فرما رہا ہے۔ لیکن کافر و مشرکوں کے لیے یہ دنیا ہی ہے، دن قیامت کے ان کے لیے سوائے جہنم کا اور کوئی نہیں ہے۔ کافر مشرک منافق جو ہے یہ دن قیامت کے کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جہنم کے علاوہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مومنوں کے لیے اللہ پاک نے کیا کی ہے، جنت تیار کر رکھی ہے۔ مومن کہاں جائیں گے، اچھے عمل کرنے والے کہاں جائیں گے، قرآن والے کہاں جائیں گے، ایمان والے کہاں جائیں گے، توحید و سنت والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے جنت تیار کی ہے، دن قیامت میں اللہ خوش ہو کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں۔
اللہ ہاں جی وما منع الناس اور نہیں منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں مگر یہ کہا انہوں نے عباس اللہ کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے اللہ کانا آپ فرما دے اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ یمشون فرشتے اطمینان سے چلتے مطمئنہ اطمینان سے چلتے نزل اللہ علیہ جلوہ کو نازل کرتے ہم ان سے آسمان سے مالک رسول ایک فرشتے کو رسول قل کفا باللہ شہید بینی و بین آپ کہہ دیں کافی اللہ گواہ میرے تمہارے درمیان انہ کان بعبادہ خبیر بصیر بے شک وہ ہے اللہ بعبادہ خبیر بصیر اپنے بندوں کے ظاہر سے باخبر اور بصیرہ اور باطن سے باخبر بصیرہ اور ظاہر کو دیکھنے والا ومن یہد اللہ فهو المہتدی اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لهم اولیاء من دونی پر ہر دن پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار من دونی سوائے اللہ کے ونحشرهم اور جمع کریں گے ہم ان کو یوم القیامت دن قیامت علی وجوہہم کے چہروں پہ عمیاً اندھے ہوں گے وہ بکمن گونگے ہوں گے وہ سما اور بہرے ہوں گے ماں باپ جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے علامہ خبر زدناہم سے جب کبھی ٹھنڈی ہونے لگے گی جہنم زدناہم سعیرا ہم ان کے لیے جہنم کو بڑکا دیں گے ذالک جزا یہ سزا ان کی اس لیے کہ کفروا بآیاتنا ان کی کفر کیا ہماری آیات کا وقال اور یہ بھی کہا آئدہ کنہ عظام و رفاتا کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں و رفات ہڈیاں ریزہ آئنہ لمبعوثون خلقا جدید کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نئی تکلیف میں اولم یروا ان اللہ جی کیا نہیں دیکھا انہوں نے بے شک اللہ ہے جس نے پیدا کیا خلق السماوات آسمان اور زمین کو قادر ہے اس بات کہ ان یخلق مثل کہ ان کو بھی پیدا کرے دوبارہ اور ان کی مثل دوسروں کو بھی پیدا کرے وجعل لهم لیکن اللہ نے مقرر کر دیا ان کے لیے ایک وقت ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر کر دیا ہے لا ریب فیہ اس وقت میں مقررہ وقت میں کوئی شک نہیں ہے مطلب یہ کہ دن قیامت کا اللہ پاک نے مقرر کر دیا ان کے پیدا ہونے کے لیے تو دن قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں فابى الظالمون الا کفورا بس نہ قبول کیا ظالمون مگر کس کو کفر کو قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی آپ کہہ دیں کہ ہوتے تم مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق روک لیتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کو خشیۃ الانفاق خرچ ہونے کی ڈر سے خوف سے کہ ہمیں خرچ کر کے نا کہیں غریب ہی نہ بڑھ جائیں فقیر ہی نہ ہو جائے تم روک لیتے کسی کو کچھ نہ دیتے وقال الانسان قتور انسان کیا ہے یہ بخیل ہے تنگ دل ہے وکیل ہے بخل کرتا ہے اور اللہ پاک کیا ہے اللہ سخی ہے اور سخاوت کرتا ہے اللہ جزاکم اللہ ہاں جی صبح کس کسی نے نماز پڑھی بعد میں یہاں تھا نہیں سارے ساتھی آئے تھے ماشاء اللہ مجھے خوشی کی خبر بھی سنا دیا کرو ہاں بھائی نے 10 بجے پڑھی ہے 100 ٹکڑے کون ایک تھا 100 روپئے جمعے والے دن آج دیکھ لو دیکھ کے 100 روپیہ دے کے جاؤ بھائی یہ نہیں ہے سیدھی کا جاؤ لے کیا بس نہیں ہے